آپ کو آرڈیننسز کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا آرڈیننس ملے جو ممکنہ عدالت کے فیصلے سے جوڑ دیا گیا ہو. عموماً آرڈیننسز جو ہوتے ہیں یا قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس کا کوئی حل نہیں آپ کو مل رہا، یا جو ریگولر قانون سازی ہے جو اسمبلی کے اندر ایک خاص تعداد کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ذریعے اگر نہیں کی جا سکتی تو پھر صدارتی آرڈیننسز جاری کیے جاتے ہیں اور وہ ایگزسٹنگ جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور راہ تجویز کرتے ہیں، پالیسی پیرامیٹرز بناتے ہیں. ایسا کوئی قانون آپ کو نہیں ملے گا جو ایسے حالات سے متعلق بنا دیا گیا ہو جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ صدارتی آرڈیننس ہے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت اچھی لیگل ٹیم ہے، تو وہ لیگل ٹیم ویسی ہے جیسے ان کے پاس اکنامک ٹیم تھی، جیسے ان کے پاس دفاع سے متعلق ٹیم تھی، جیسے ان کے پاس خارجہ پالیسی سے متعلق ٹیم ہے. لیکن جو نام ہے وہ بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ان ناموں نے کسی نے ان کو یہ تجویز دے دی ہے کہ آپ ایک ایسا آرڈیننس بنا دیں کہ جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے، اور 50% سے زیادہ ان کی اسسمنٹ کے مطابق امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کے ریفرنس کے حق میں فیصلہ یا آبزرویشن دے دے گی کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن ہینڈ کے ساتھ یا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے. تو جو ہی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آبزرویشن آئے ریفرنس کے اوپر تو ہی یہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہوا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. لیکن اس وقت اس آرڈیننس کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر کم جو سیاسی اور قانونی کم عقلی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. سپریم کورٹ کے لیے آپ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج اور کتنی بڑی انسلٹ ہے. حکومت وقت ملک کے صدر کے ذریعے سپریم کورٹ کے مائنڈ کو ریڈ کرتے ہوئے ایک ایسا آرڈیننس کریٹ کر رہی ہے جس کے اندر سپریم کورٹ، جس کے اوپر اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا، اس کے ممکنہ فیصلے سے انہوں نے جوڑ دیا. ان کو پتہ ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آنا ہے. اگر سپریم کورٹ کے ججز کے لیے یہ چیز انسلٹنگ نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی چیز انسلٹنگ ہے. اس سے پہلے صدر مملکت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں جس قسم کا ریفرنس بھیج چکے ہیں، اس کے اوپر ان کی ٹھیک ٹھاک ایسی کی تیسی کی ہے ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر، لیکن پھر بھی زیادہ نہیں کی. صدر مملکت نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریفلیکشنز آئی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر، ان کی لیگل کمپیٹنس کے بارے میں اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور اس کے برعکس انہوں نے ایک اور ایسا آرڈیننس جاری کر دیا ہے جو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو یا آبزرویشنز کو پری ایمپٹ کرتا ہے. نہ ایسا قانون جو کسی چیز کو پری ایمپٹ کر رہا ہو، اور نہ ایسا قانون جو پچھلے زمانے سے شروع ہو اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جاری کر دیا. سپریم کورٹ کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے. لمحہ فکری یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیٹیکل کیسز نہ لے کے آیا کریں، یہ پارلیمان کا کام ہے، یہ سینٹ کا کام ہے، نیشنل اسمبلی کا کام ہے، یہ صوبوں کا کام ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس کا کام ہے، اس نے کس کو اپوائنٹ کرنا ہے کس کو اپوائنٹ نہیں کرنا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل کیسز جب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں آپ تو پھر ہم پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اب پاکستان کی جوڈیشری تاریخی طور پر کتنی ان پولیٹیسائز رہی ہے ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہم پولیٹیسائزڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں آپ ڈریگ کرتے ہیں کنٹروورسیز کے اندر. ہمیں اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. حالیہ تاریخ کے اندر تو خیر جی آئی ٹی سے بڑا جو پولیٹیسائزڈ فورم جو ہے جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج صاحبان نے اپنی مرضی اور منشا سے سپرویژن سے بنایا، شاید اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی آپ کو حالیہ تاریخ میں کتنا پولیٹیسائزڈ فورم وہ تھا، لیکن پھر بھی بتایا ہمیں یہ جاتا ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے جب یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ نے اگر اس قانون کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو آئینی تبدیلی چاہیے. آئینی تبدیلی کے بعد آپ سینٹ کے انتخابات کا جو موجودہ پروسیجر ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اوپن بیلٹ کی گنجائش موجود نہیں ہے. تو کیوں اس ریفرنس کو اتنا لٹکا کے رکھا گیا ہے کہ یہ گنجائش پیدا ہو کہ صدر مملکت ایک ایسا آرڈیننس جاری کریں جو ممکنہ طور پر جج صاحبان کی طرف سے فیوریبل آبزرویشن آنے سے منسلک ہو، اور اس بات کے اوپر وہ توقع لگائے بیٹھا ہو کہ سپریم کورٹ نے وہی کام کرنا ہے جس کے تحت ہم نے یہ آرڈیننس بنایا ہے. تو لوگ پھر یہ بات کریں گے نا جی کہ پھر سارا نظام ہی مینجڈ ہے، پھر جوڈیشری کے فیصلے بھی مینجڈ ہیں، پھر آرڈیننسز جو ہیں پہلے سے تیار کر لیے جاتے ہیں اس رزلٹ کے نتیجے میں جو آنے والا ہے. تو اگر واقعتاً سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیوریبل
آبزرویشن آتی ہے تو پھر سارا کا سارا میچ فکس ہوگا نا جی لوگوں کی نظر میں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حکومت وقت کے پاس یہ دانش مندی ہو, جن کو سامنے کی بات نظر نہیں آتی, یہ دانش مندی ہو کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا ہو کہ ان لیگل بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے گی. انہوں نے تو ایک جھٹکا سا آرڈیننس جاری کر دیا. سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے اور آرڈیننس کو جسٹیفائی کرتی ہے تو سارا میچ فکسڈ ہوگا نا جی. پھر لوگ یہی کہیں گے کہ سپریم کورٹ بھی مینجڈ ہے, پھر لوگ یہی الزام لگائیں گے کہ آپس میں کوآرڈینیشن ہے, پھر لوگ یہی الزام لگائیں گے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس تمام سیاسی نظام کو پیچھے سے بیٹھ کے چلا رہا ہے. تو کیوں سپریم کورٹ اپنی طرف ایسی چیزیں انوائٹ کرتی ہے جس کے اندر پولیٹیکل کنٹروورسی اتنی بڑی موجود ہو؟ اپوزیشن ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, پورے کا پورا پی ڈی ایم کا فورم کہہ رہا ہے جی کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. جو انڈیپینڈنٹ قانون دان ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ اس کے لیے آپ کو آئینی امینڈمنٹ چاہیے. الیکشن کمیشن جس کا کام ہے یہ کروانا الیکشن, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آئینی امینڈمنٹ چاہیے, ریفرنس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے آرڈیننس جاری ہو گئے. اب سمجھیے کہ حکومت وقت اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہے. شبلی فراز صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ جی یہ لوگوں کی منڈی جو ہے اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ منڈی کے اندر بکاؤ مال کون سا تھا وہ بڑا واضح ہے. وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا کہ بکاؤ مال ان کی اپنی پارٹی کے ممبران تھے. تو اگر واقعتاً منڈی لگنی ہے تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو اگر لیڈر بہت تگڑا ہو تو اس کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ مکمل لائلٹی رکھتے ہیں اور کسی قسم کی لالچ اور طمع سے ان کو آپ ورغلا نہیں سکتے. تو وہ کہتے چلے آئے کہ چونکہ میں ایک بہت مقبول لیڈر ہوں لہٰذا میرے نیچے جو لوگ ہیں وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ 20 ایسے لوگ بھی ہیں جی, لسٹ خود ہی دیتے ہیں, جو اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے رشوت لی. تو اگر منڈی لگی ہوئی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے نا کن لوگوں کی منڈی لگی ہوئی ہے, وہ کون سا بکاؤ مال ہے اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے جو بکنے کو تیار ہے. پنجاب میں آپ کی میجورٹی ہے, کے پی کے اندر آپ کی میجورٹی ہے, بلوچستان کے اندر اگر آپ ملا کے دیکھیں اور دباؤ کے ذریعے جو میجورٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو ان 3 اسمبلیوں کے اندر تو آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر کون بک رہا ہے اور کون سے ایسے ممبران ہیں جو بکاؤ مال ہے. تو پی ٹی آئی کے نمائندگان کو بتانا چاہیے جی کہ یہ جو 80% لوگ ہیں لوئل ہیں ہمارے اور یہ جو 20% ہے یہ بکنے کو تیار ہے. تو ان لوگوں کو ٹیکل کرنے کے بجائے آپ تمام کا تمام آئین کا جو نظام ہے اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تلپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے لوگ چونکہ بھاگنے والے ہیں لہٰذا مسئلہ بڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھیے گا کہ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی میجورٹی کو, سگنیفیکنٹ میجورٹی کو, ویسے بھی ان کے پاس جو ہے نمبرز کافی ٹھیک آ جائیں گے الیکشن کے نتیجے میں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں, لیکن نمبر ان کے پاس ٹھیک آ جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کی میجورٹی کو ریٹین کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ خطرہ یہ ہے کہ سینٹ تو تسلسل کے ساتھ رہے گا, وہاں پر پی ٹی آئی کی میجورٹی یا ان کے نمبرز جو ہیں اتحادیوں کے ساتھ ملا کے اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ اگر نچلے ہاؤس کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر اگر حکومتیں تبدیل ہو گئیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ اپوزیشن فورسز جو ہیں, اپوزیشن پولیٹیکل فورسز, غور سے سنیے گا, وہ دونوں ہاؤسز کے اندر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ جما پائیں. تو سینٹ کو سیکیور کرنا اس وجہ سے صرف ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف یہ خدشہ ہے کہ ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے. سینٹ کو سیکیور کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ سینٹ کو سیکیور کرنے کے بعد جو نیچے والا ہاؤس ہے اس کے اوپر توجہ زیادہ دی جا سکتی ہے. تو یہ اپنی انسیکیورٹیز ہیں. اور اگر آپ کے پاس نمبر سینٹ کے اندر ویسے آ بھی جاتے ہیں, سگنیفیکنٹ نمبرز آ جاتے ہیں اور جوڑ توڑ کے آپ کسی طریقے سے کوئی میجورٹی بھی بنا لیتے ہیں اپنی, تو ویسے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جن کے پاس نمبرز اچھے تھے تو سنجرانی صاحب ان کے نمبرز اچھے ہونے کے باوجود بن گئے نا سینٹ چیئرمین, وہ منڈی کے ذریعے ہی بنے تھے, ان کی اپنی منڈی جو لگائی گئی تھی. نیشنل اسمبلی کے اندر ریورس کر دیں, نیشنل اسمبلی کے اندر حکومت میجورٹی کے اندر ہے تو کیا کمال کر لیا. پنجاب کے اندر تو میجورٹی موجود ہے نا تو کیا کمال کر دیا. کے پی کے اندر آپ کے پاس میجورٹی موجود ہے تو کیا کمال کر دیا. تو یہ جو آبسیشن ہے کہ جی ہم نے یا نمبرز بڑھانے ہیں اور میجورٹی بڑھانی ہے, جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو میجورٹیز جو ہیں ان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو معاملہ میجورٹی کے اوپر زیادہ نمبر لینے کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کے اندر جو انتخابات ہیں وہ اگر ہم نے اچھے نمبرز نہ لیے تو قومی اسمبلی کے اندر تو ہو سکتا ہے بہت بڑی تبدیلی آ ہی جائے. تو موجودہ حکومت اپنی انسیکیورٹیز اور اپنی ولنریبلٹیز کو بنیاد بنا کر قانون سازی کر رہی ہے. ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے, اور جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے الیکشن کروانے کا جو سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے, ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے,
اس کو آپ تلپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو کی جج صاحبان کے لیے بھی یہ آرڈیننس بہت بڑی انسلٹ ہے, جو لیگل مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی انسلٹ ہے. لیکن سب سے بڑی جو کرٹیسزم ہے اس آرڈیننس کے ذریعے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خود اپنے اوپر کر رہی ہے کہ ان کو خود یہ اعتماد نہیں ہے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر کہ وہ اس منڈی کے اندر آ کر کہیں بک نہ جائیں.